بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج براعظم آسٹریلیا کا 5واں لیکچر ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم آسٹریلیا کی آب و ہوا کے اہم خطے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آسٹریلیا میں آب و ہوا کے خطے کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے رومی آب و ہوا کا خطہ، مونسونی آب و ہوا کا خطہ، مشرقی ساحلی معتدل آب و ہوا کا خطہ، معتدل گھاس کے میدانوں کی آب و ہوا کا خطہ اور نیم صحرائی آب و ہوا کا خطہ، اس کے ساتھ گرم صحرائی آب و ہوا کا خطہ۔ یہ وہ خطے ہیں جو آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں ہم باری باری پڑھیں گے۔ یہ آسٹریلیا کے آب و ہوا کے خطوں کا نقشہ ہے جس میں آپ کو مختلف خطے مختلف کلر سے دکھائے ہیں: ایکویٹوریل، ٹراپیکل، ڈیزرٹ، گراس لینڈ، سب ٹراپیکل اور ٹیمپریٹ۔ آب و ہوا کا سب سے پہلا خطہ ہے رومی آب و ہوا کا خطہ۔ آسٹریلیا کے جنوب مشرقی، جنوب مغربی حصوں میں اور جزیرہ تسمانیہ میں رومی آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ اس آب و ہوا کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں موسم گرما خشک اور گرم جبکہ موسم سرما معتدل اور مرطوب رہتا ہے، اور رومی آب و ہوا کے خطے میں بارش کی اوسط سالانہ مقدار 20 سے 40 انچ کے درمیان رہتا ہے۔ آسٹریلیا کے وہ علاقے جہاں رومی آب و ہوا کے خطہ جو پایا جاتا ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رومی آب و ہوا کا خطہ دنیا کے مختلف کانٹیننٹس میں یورپ، افریقہ، ایشیا، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ میں بھی دکھایا گیا ہے اس نقشے پر۔ یہاں اوسط سالانہ جو درجہ حرارت ہے وہ موسم گرما میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ موسم سرما میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، اور یہاں جو نباتات ہیں وہ ایک خاص قسم کی پائی جاتی ہے جس کو گریگو یا میکوئس کہتے ہیں۔ یہ خطہ ترشاوا پھلوں، گندم اور انگور کی کاشت کے لیے کافی اہم ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں رومی آب و ہوا کا خطہ پایا جاتا ہے وہاں کے اہم فصلوں میں ترشاوا پھل، گندم اور انگور شامل ہیں۔ دوسرا خطہ براعظم آسٹریلیا کا وہ ہے مونسونی آب و ہوا کا خطہ۔ شمال اور شمال مشرقی حصے خاص کر جزیرہ نما یارک مونسونی آب و ہوا کا خطہ یا مونسونی آب و ہوا رکھتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر بارش موسم سرما کے آخر میں ہوتی ہے اور اس کی اوسط سالانہ مقدار 25 انچ سے زائد ہوتی ہے۔ موسم گرما کا اوسط درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ موسم سرما کا اوسط درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، اور یہاں قدرتی نباتات پتجھڑ جنگلات پر مشتمل ہے۔ جب موسم گرما میں ہوائیں سمندر سے خشکی کی طرف آتی ہے تو ان ہواؤں میں نمی ہوتی ہے اور یہ ہوائیں آسٹریلیا کے جو خشکی کا علاقہ ہے وہاں پر پہنچ کر بارش برسانے کا سبب بنتی ہے، جبکہ ہوائیں موسم سرما میں آسٹریلیا کانٹیننٹ سے سمندروں کی طرف چلتی ہے، اور چونکہ ہوا خشکی سے جب سمندر کی طرف جاتی ہے تو اس میں نمی کی مقدار نہیں ہوتی یا بہت کم نمی ہوتی ہے، اس سے بارشوں کی مقدار کم یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اگلا جو خطہ ہے وہ مشرقی ساحلی معتدل و مرطوب آب و ہوا کا خطہ ہے۔ اس خطے میں پہاڑی علاقوں کی مشرقی ڈھلانوں کے وہ حصے ہیں جہاں سمندری نمدار ہواؤں کے اثرات نمایاں ہیں۔ مجموعی طور پر آب و ہوا معتدل اور مرطوب رہتی ہے۔ یہ مشرقی پہاڑی علاقے ہیں جہاں پر اس قسم کی آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد معتدل گھاس کے میدانوں کی آب و ہوا کا خطہ ہے۔ اس خطے میں دریائے مرے اور ڈارلنگ کے میدانی علاقے اور مشرقی پہاڑی سلسلوں کے مغربی ڈھلانیں اور عقبی علاقے شامل ہیں۔
قدرتی نباتات معتدل میدانوں کے گھاس پر مشتمل ہے جو چراگاہوں کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس خطے میں گلابانی اور زراعت میں اس خطے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ نیم ہاری صحرائی آب و ہوا کا جو خطہ ہے وہ گرم مرطوب اور مونسونی آب و ہوا کے خطوں کے متصل حاشائی علاقے اس خطے میں کا حصہ ہے۔ اس خطے کی آب و ہوا گرم اور نیم خشک ہے اور قدرتی نباتات سخت قسم کی لمبی گھاس اور کانٹے دار خودرو جھاڑیوں پر مشتمل ہے۔ بارش کی اوسط سالانہ مقدار 5 سے 10 انچ کے درمیان رہتی ہے، جس کا زیادہ تر حصہ موسم گرما میں ہوتی ہے، اور یہ خطہ مویشی پروری کے حوالے سے کافی اہم ہے۔ بعض حصوں میں زراعت بھی کی جاتی ہے۔ اس کانٹیننٹ کا آب و ہوا کے جو خطے ہیں ان میں سے آخری خطہ گرم صحرائی آب و ہوا کا خطہ ہے۔ اس خطے میں صحرائے وکٹوریہ، صحرائے گبسن، گریٹ سینڈی صحرا اور وسطی پہاڑیوں کے مضافاتی علاقے شامل ہیں، اور اس خطے میں بارش کی اوسط سالانہ مقدار 5 انچ سے بھی کم ہوتی ہے۔ قدرتی نباتات میں کہیں کہیں کانٹے دار جھاڑیاں اور خودرو معمولی گھاس ملتی ہے۔ آسٹریلیا کے صحرائی خطے ریڈ کلر سے دکھایا گیا ہے، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ زیادہ تر کانٹیننٹ کے وسطی علاقوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ ہو گئے آسٹریلیا کے آب و ہوا کے خطے۔ بہت شکریہ۔